الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں سبھی حضرات محبت سے. قابل التعظیم حضرات علماء کرام، ملسی مضافات سے تشریف لائے ہوئے غیور سنی دوستو، ایک سال کے وقفہ سے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک طویل سفر کر کے حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. میرے بڑے ہی محترم پیارے بھائی برادر مکرم شیخ الحدیث پیکر اخلاق حضرت مولانا محمد عمیر شاہین دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ترغیب دلائی اور آج صبح تک ترغیب دلاتے رہے. ان کی ترغیب کی بدولت یہ سفر ممکن ہوا اللہ کے فضل سے، اور میں حاضر ہوں. دیگر حضرات حضرت خواجہ محمد عبداللہ مہر محمد سلیم اور استاذ العلماء مولانا قاری محفوظ احمد قاسمی، ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اہتمام بھی فرمایا اور یہاں پر موجود بھی ہیں. پہلے تو میں حیران ہوا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ محرم الحرام میں یار غار کا عنوان رکھا گیا ہے. پھر حضرت نے بتایا کہ اس تقریب کے بانی محترم حاجی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے محبت سے یہ سلسلہ جاری کیا تھا. اللہ کرے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. تمہید کے طور پر میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جو تو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تمہید میں 5 منٹ ذرا زیادہ توجہ درکار ہوگی، اگلی بات سوکھی ہو جائے گی. لیکن میرے ساتھ اتنی
بے رخی کا مظاہرہ نہیں کرنا جیسے حضرت قریشی صاحب کے ساتھ آپ نے کیا۔ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور میں بڑا محبت سے انہیں سنتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے علاقے کو یہ ہیرا عطا فرمایا ہے، تو یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ جو ہیرا جہاں ہو وہاں قدر نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ ناراض تو نہیں ہوئے میری بات سے؟ اللہ رب العزت نے 5 منٹ صرف نگاہیں ادھر نہیں کرنی، مکمل ذہن بھی ادھر ہو، دل بھی ادھر ہو۔ ابتدائی 5 منٹ، پھر انشاءاللہ آپ آ جائیں گے قریب۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا جنت میں، بھیجا زمین پر، اور پہلے سے ہی اظہار فرما دیا ملائکہ کی مجلس میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین کے لیے نائب بنایا ہے۔ تخلیق جنت میں فرمایا۔ سب کی توجہ ہے مل جاتی؟ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تخلیق جنت میں فرمایا۔ زمین پر اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں، لیکن تخلیق جنت میں فرمایا، اور عناصر اربع سے تخلیق کیا۔ مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے، پانی زمین سے، ہوا زمین سے، لیکن تخلیق فرمایا جنت میں۔ تو اپنا ایک تخیل ہے، سوال کیا اللہ زمین پر ہی تخلیق فرمایا ہوتا، زمین پر جو بھیجنا تھا، زمین کے لیے جو بنایا، زمین پر جو خلیفہ بنانا تھا، تو تخلیق بھی جنت میں نہیں زمین پر کیا ہوتا، تو گویا جیسے مشیت جواب دیتی ہے کہ جنت میں تخلیق اس لیے کیا جناب آدم کو جنت میں تخلیق اس لیے فرمایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے مجھے جنت ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں یہاں کے لیے نہ بنایا گیا، نہ یہاں کے لیے میں ہوں، میں عارضی ٹھکانہ ہے، مجھے جانا ہے جنت میں۔ کیوں؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے۔ پانی کو بہاؤ تو نشیب کی جانب جاتا ہے، آگ جلاؤ تو اوپر کو اٹھتی ہے، باپ کو چھوڑو تو ہوا میں تحلیل ہوتی ہے، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ تو آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میری اصل جنت ہے۔ اوکھا جملہ یہ والا تو نہیں تھا، اگلا اوکھا آ رہا ہے، آپ اسی پہ خاموش ہو گئے۔ میری اصل اچھا، پھر جب تخلیق فرمانے کے بعد حضرت مولانا عمیر شاہین صاحب، بس آپ کو سبق سنانا ہے میں نے۔ تخلیق فرمانے کے بعد جب زمین پہ بھیجا تو پہلے پودے لگائے۔ اب بڑی توجہ حضرت، پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، چلتا نہیں۔ پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے، اسے مٹی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، زمین میں چھپے ہوئے معدنیات بھی اسے چاہیے، یہ چیزیں اسے چاہیے، روشنی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، لیکن چونکہ چل نہیں سکتا تو قدرت نے تمام چیزوں کو حکم دیا تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ اب پودا کومپل سے لے کر تناور درخت بننے تک ساری خوراک اپنے قدموں سے لیتا ہے۔
پھر جو چیز قدموں سے نہیں لے سکتا تو روشنی کو حکم دے دیا سورج کو تو نے اس تک پہنچنا ہے، ہوا کو حکم دے دیا تو نے اسے جا کے لہلانا ہے، بارش کو حکم دے دیا تو نے اسے جا کے نہلانا ہے۔ اس کی لذت لو، میں اگلا جملہ آپ کے حوالے کروں۔ پودے سے پھر فضیلت بخشی جانور کو، بھائی سیف اللہ صاحب، پودے سے فضیلت بخشی جانور کو۔ اب جانور پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ تو اسے چلنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ تو ادھر کھڑا رہے ہر چیز تجھ تک پہنچے گی، نہیں، اسے بتلا دیا تو نے خود خوراک تک پہنچنا ہے، تو نے من پسند پانی تک پہنچنا ہے، تو نے من پسند گھاس تک پہنچنا ہے، تو نے من پسند اپنی خوراک تک چل کے جانا ہے، جانا ہے۔ پھر اسے اس کی جبلت پر قدرت نے چھوڑ دیا۔ پھر جانور سے فضیلت بخشی حضرت انسان کو۔ انسان پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جانور کے پاس بھی تھیں کہ وہ بڑھتا بھی ہے، پھلتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے۔ اب انسان کو فضیلت بخشی عقل دے کر، انسان کو فضیلت بخشی شعور دے کر۔ یہ جملہ اگر آپ نے سنبھال لیا تو میں سمجھوں گا آنے والی زندگی میں آپ کا ٹھہراؤ آ جائے گا، آنے والی زندگی میں وہ جو ہلچل ہے وہ ایک لمحے کے لیے رک جائے گی، سکون آ جائے گا۔ جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جہاں من پسند پانی ہے منہ مار سکتا ہے، جہاں من پسند گھاس ہے ہاتھ مار سکتا ہے، منہ مار سکتا ہے۔ تو انسان بھی چونکہ چلتا ہے تو جہاں من پسند چیز ہے وہاں منہ مار لے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو من پسند ہر جگہ پر نہ منہ مار سکتا ہے نہ ہاتھ مار سکتا ہے، کیونکہ تجھے عقل دیا ہے، تجھے شعور دیا ہے۔ اس لیے اب تیرے معاملات کے ارد گرد، تیری روزی کے ارد گرد میں نے اپنے قانون کے پہرے لگا دیے۔ بات مشکل تھی نہیں لیکن آپ نے اسے تھوڑا سا مشکل کیا، میں سوکھا کرنے لگا ہوں۔ تیری روزی کے ارد گرد، تیرے معاملات کے ارد گرد میرے قانون کے پہرے ہیں۔ کس کے قانون کے؟ تو ہر جگہ پہ منہ نہیں مار سکتا، ہر جگہ پہ ہاتھ نہیں مار سکتا۔ تیرے معاملات کے ارد، تیرے کاروبار کے ارد گرد، تیری روزی کے ارد گرد میرے قانون کے پہرے ہیں۔ اب سنیے گا، انسان آیا جنت سے، تخلیق کیا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، تو اس کے لیے قانون یہاں کا نہیں ہو سکتا، قانون بھی وہیں سے آئے گا جہاں سے انسان آیا۔ میری بات آپ نے توجہ سے سنی جائے گا، قانون وہیں سے آئے گا جہاں سے انسان آیا ہے۔ تو اس قانون کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ سنی تھوڑی سی زحمت فرمائے میرے ساتھ، اس کو قانون کی کتاب کو آزماتے رہیے، اس کے علاوہ جمہوریت ہو یا لبرلزم ہو، ذلت اور پستیوں میں گرتے چلی جائے گی انسانیت جب تک اس بات پہ نہیں آتی، جب تک اس چھتری اور قانون کے نیچے نہیں آتی جو انسان کو بنانے والے نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ میری بات یہاں تک سمجھ آئیے صاحب؟ اب یہ قانون دے کر، حضرت میں تمیز سے نکل رہا ہوں، اگر مشکل بن گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس قانون کو دے کر محبوب کو بھیجا، محبوب کو بھیجا۔ حضرت قریشی صاحب آپ کے حوالے جملہ، جتنے نبی آئے باغات والے علاقوں میں، نہروں والے علاقوں میں، دریاؤں والے علاقوں میں، چشموں والے علاقوں میں، ہزاروں نبی تو بنی اسرائیل میں آئے، فلسطین کا علاقہ، باغات کا، نہروں کا، دریاؤں کا، کہیں دجلہ ہے، کہیں فرات ہے، کہیں دریائے نیل کی موجیں ہیں۔ لیکن جب محبوب کے آنے کا اہتمام فرمانا تھا یہ قانون دے کر توجہ، تو حضرت ابراہیم کو فرمایا ہجرت کیجئے، عراق سے چلیے بوادٍ غیر ذی زرع،
اسے سوال لیجئے مجھ سے روز اتنا سفر اب تو شاید ہو ہی نہیں سکتا. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے سفر میرے لیے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس جملے کو ذرا سوال لیجئے آپ کو لطف آئے گا. جملہ ویسے بھی آپ تک پہنچے گا, آپ بھلے سے نہ بھی بولیں تب بھی انشاءاللہ پہنچے گا. میں نے تو بولنا ہے نا, میری طور اپنی ڈیوٹی جو لگائی ہے بولنے کی, لیکن ذرا لطف آ جائے گا. جب محبوب کے لیے اہتمام فرمایا تو حضرت ابراہیم کو فرمایا چلیے یہاں سے بواد غیر ذی زرع, پتھروں والی زمین. زمین بھی پتھر کی, پہاڑ بھی پتھر کے, نہ چشمہ ہے نہ نہر ہے نہ دریا ہے نہ پھل ہے نہ باغات ہیں نہ پھول ہے نہ کوئی اور سبزہ ہے, پتھر ہی پتھر, پتھر ہی پتھر. زمین بھی پتھر کی, پہاڑ بھی پتھر کے. اور چلتے چلتے حضرت اسماعیل کے بعد جب محبوب کی بالکل آمد ہو گئی تو اس وقت جو بستی تھی وہ بستی بھی پتھر, ان کے دل بھی پتھر, ان کی زبانوں میں بھی پتھر, ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر. صاحبان آپ کی توجہ نہیں, وہ کیمرے کے اس طرف ہیں ان کی توجہ نہیں. جب محبوب کی باری, تمام انبیاء علماء سے پوچھئے گا, باغات والے علاقوں میں, نہروں والے علاقے, دریاؤں کے علاقے, پھلوں کے علاقے, محبوب کے لیے وہ مشکل ترین زمین, دشوار ترین زمین, مشکل ترین زمین کا انتخاب فرمایا. پتھر ہی پتھر, ان کے دلوں میں بھی پتھر, ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر, ان کے زبانوں میں بھی پتھر, وہ ماحول بھی پتھر, وہ زمین بھی پتھر, وہ پہاڑ بھی پتھر. قاضی اپنے تخیل میں رب سے پوچھتے ہیں مولا محبوب کے لیے پتھروں والی زمین. اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو کہا محبوب انہی پتھروں کو تو اب اٹھانا ہے, انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو درد دل عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو ذوق بندگی عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو اتنا اونچا کرنا ہے. اور پھر میرے آقا نے ان پتھروں کو اتنا اونچا کیا, اتنا عرفہ کیا, اتنا بلند کیا کہ پھر زبان نبوت خود بول اٹھی, لوگا اب انہیں پتھر میں سمجھنا الشرابی کم جو. عظمت محمد مصطفیٰ, سیرت محمد مصطفیٰ, کمالات محمد مصطفیٰ, معجزات محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, کردار صحابہ, عظمت صحابہ. نعرہ تکبیر. میری بات نہیں سمجھ. پیٹرول میں نے نہیں مہنگا کیا, مجھ پہ کیوں غصے ہو کے دیکھ رہے ہو مجھے؟ ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. پیٹرول ہی کی تو بات کرنے لگا ہوں, اگر سوچو تو. توجہ ہے صاحبان, سب کی توجہ ہے, وہ نہیں ہے توجہ. اللہ فرماتے ہیں محبوب انہی پتھروں کو تو اٹھانا ہے. اللہ اتنی مشکل زمین کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جس سے جتنا کام لینا ہونا اتنی پاور رکھی جاتی ہے. جس سے جتنا کام لینا ہو اتنی پاور, یا پاور رکھ کر پھر کام زیادہ لیا جاتا ہے. اب اس کی میں ایک مثال دینے لگا ہوں, علماء سٹیج پہ بیٹھے ہوئے انہیں سنانے لگا ہوں. حضرت ابراہیم نے مانگا تھا رب ہب لی من الصالحین, اللہ بیٹا نیک ہو, بندہ میرا, بیٹا میرا ہو, بندہ تیرا, بیٹا چاہیے نیک ہو. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. حلیم کیوں؟ اللہ میں نے تو نیک مانگا بس, صالح مانگا بس, فرما بردار مانگا بس. آپ فرما رہے ہیں حلیم. اللہ فرماتے ہیں میں نے کام ہی ایسا لینا ہے. حلیم اس لیے دے رہا ہوں کہ چھری رکھ دے گا نا گلے پر تب بھی اف نہیں کرے گا. اللہ یہاں پتھروں والی زمین, اتنی دشوار زمین, اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے اعلان جو کر دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, میں نے ساری کائنات سے بڑا اخلاق دے کے بھیجا ہے. اس اخلاق کا امتحان ہونا ہی تب ہے جب ہر طرف پتھر ہی پتھر.
ایک پتھر، ان پتھروں کو اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند و بالا کیا، وہ جو پانی پہ لڑا کرتے تھے، خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے، وہ پتھر جو کعبے کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، وہ ایسے پتھر جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ ایسے پتھر جو باپ کے مرنے پر ماں سے بھی شادی رچا لیا کرتے تھے، وہ ایسے پتھر وہ پھر اتنا عرفہ ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آخر والے بھی ذرا بولیں جو مجھے غصے میں لگ رہے ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے، بولیے ذرا محبت سے، بول کے بولیے، کچھ نہیں ہوتا، بولیے ذرا محبت سے، بولیے سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ۔ اس جملے پہ بنتی یا نہیں بنتی آپ تب بھی کہہ دیں، کم از کم خاموشی کا روزہ تو توڑیں نا۔ صاحبان توجہ ہے میری جانب کی؟ اللہ فرماتے ہیں پتھروں میں اس لیے بھیجا، محبوب انہی پتھروں کو تو اٹھانا ہے، پتہ چلنا ہے نا محبوب کے اخلاق کا، محبوب کی رحمتوں کا، محبوب کے اسوہ حسنہ کا۔ اور پھر میرے آقا نے اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند و بالا کیا، اتنا اونچا کیا۔ میں ایک جملہ کہنے چلا ہوں لوگوں، یہ قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے نا، اور آپ آج کل تو ہر ایک کی زبان پر ہے کہ وہ چیخیں ایسی آ رہی ہیں نا دل پر، ایدے ہوتے پیر نہیں آنگا جی، بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، کسی بھی دوم تے جی میں پیر رکھو نا، اگوں کی آواز نکل دی ہے، او چاں چاں دی آواز ہے، اللہ بڑی بات واضح کر دی اس بل نے، بہت باتوں کو واضح کر دیا اس بل نے، بہت واضح کر دیا، بہت واضح کر دیا۔ اب وہی ظاہر ہے چلاتا ہے جس نے جرم کرنا ہے، وہی چلائے گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا طبقہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ اکرام کی تعداد ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں، ایک ایک کا نام لے کر بے شک بل پاس کر لو۔ ایک ایک کا نام لکھ کر قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بل پاس کر لیا جائے، سنی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ سنی صرف سنی زحمت فرمائیں، مہمانوں کو کچھ نہیں کہنا ہوگا۔ ایک ایک کا نام لے کر، صحابہ وہ ہیں، یہ جو آپ کے چہروں پر داڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے، یہ جو پگڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے، یہ جو مسجدیں آباد ہیں، یہ اس لیے ہے کہ صحابہ۔ اچھا رونا کیا ہے؟ یہ چیئرمین سینٹ نے کیوں لکھ دیا، یہ فلاں نے کیوں لکھ دیا، ایم این اے نے کیوں لکھ دیا، ایم پی اے نے کیوں لکھ دیا؟ ارے یہ لکھیں یا نہ لکھیں، صدر لکھے یا نہ لکھے، ایم این اے لکھے یا نہ لکھے، چیئرمین لکھے سینٹ کا یا نہ لکھے، جب رب کہہ رہے کاتبہ میں جملہ بولنے لگا ہوں اور مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ کنوں سمجھ آئیے تھے کنے میس ماری ہے، توجہ ہے۔
میں یقین جانے 12 گھنٹے لگاتار میں نے سفر کیا، 9:15 بجے میں یہاں پہنچا ہوں، صبح 9 کا چلا ہوا، تو اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ڈیوٹی اپنی دے رہا ہوں، تھوڑا سا مسکراتے رہیے۔ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے گا، اصل میں مزہ تبھی آتا ہے جب میں کسی کے عقائد نظریات کی بات کروں اور قرآن سے دلیل دوں، تو پھر اسے مسکرانا تو چاہیے۔ کاتبہ، حضرات علماء کرام شفقت فرمائیے گا، علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کاتبہ، میں نے لکھ دیا، میں نے لکھ دیا۔ کاتبہ، اللہ کہاں لکھا؟ ورق پر، کرتاس پر، دیوار پر، بینر پر، بورڈ پر، اشتہار پر، کعبے کی چھت پر، کہاں لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کاتبہ فی قلوبہم الایمان، میں نے صحابہ کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، میں نے صحابہ کے دلوں پہ ایمان۔ یہ جو میری سپیڈ آہستہ ہو رہی ہے نا، یہ آپ کی وجہ سے آہستہ ہو رہی ہے، ورنہ ہونی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں پہ ایمان۔ اب ایک لمحے کے لیے یہاں رکیے گا طالب علم کے ساتھ، یہ ایمان کا مطلب یہ نہیں، یہ جو لفظ ہے الف یا میم الف نون، ایمان، الف یا میم الف نون، اللہ جو فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں پر ایمان لکھ دیا، اللہ کہہ رہا ہے، چیئرمین نہیں کہہ رہا۔ اور بولیے، کوئی ایم این اے، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی خطیب، کوئی قاضی، کوئی مفتی، کوئی رائٹر، کوئی وکیل، کوئی جج نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، جج کا لکھا مٹ سکتا ہے، صدر کا لکھا مٹ سکتا ہے، وکیل کا لکھا مٹ سکتا ہے، مفتی کا لکھا مٹ سکتا ہے، محرک کا لکھا مٹ سکتا ہے، مفسر کا لکھا مٹ سکتا ہے، محدث کا لکھا مٹ سکتا ہے، چیئرمین کا لکھا مٹ سکتا ہے، رب کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کاتبہ فی قلوبہم الایمان، میں نے صحابہ کے دلوں پہ ایمان۔ یہ ایمان الف یا میم الف نون، یہ میں یہ حروف لکھوں تو یہ لفظ بنتا ہے ایمان۔ اللہ یہ لکھا، اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں۔ آج کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے، اسے آپ کیا پڑھاؤ گے؟ جی، یہ کلمہ رب نے لکھ دیا، منو ایک غوطہ لان دے ہو، یہ کلمہ رب نے صحابہ کے دلوں پہ لکھ دیا۔ اللہ یہ مسجد جنہوں نے بنائی تھی نا، انہوں نے جب اس دروازے پہ لکھا تھا نا کلمہ، تو یہ دروازہ سونا ہو گیا۔ بینر پہ لکھو تو بینر سونا، بورڈ پہ لکھو تو بورڈ سونا، ورق پہ لکھو تو ورق سونا، گتے پہ لکھو تو گتا سونا، دیوار پہ لکھو تو دیوار سونا۔ اللہ میں لکھوں تو سونا، میں لکھوں تو سونا، دیوار سونی، میں لکھوں، بورڈ پہ لکھوں تو بورڈ سونا، بینر پہ لکھوں، میں لکھوں، اللہ میں لکھوں تو سونا۔ یہ آپ نے لکھا، اور دیوار پہ نہیں، بورڈ پہ نہیں، گتے پہ نہیں، عمر کے دل پہ لکھا، ابو بکر کی چھاتی کے اندر لکھا، عثمان کے سینے پہ لکھا، علی کے قلب پہ لکھا، معاویہ کے جگر پہ لکھا۔ اللہ آپ نے لکھا، میں لکھوں تو سونا۔ اللہ جب میں لکھوں تو چیز سونی ہے، میں نے لکھا، میں نے بتا دیا سونی۔ اللہ آپ نے لکھا تو آپ بھی تو بتائیے نا، آپ نے جہاں لکھا وہ پھر جگہ کیسی لگی، وہ سینہ کیسا لگا، وہ دل کیسا لگا۔ اللہ فرماتے ہیں تو جگہ پوچھتا ہے، تو سینہ پوچھتا ہے، تو قلب پوچھتا ہے، تو دل پوچھتا ہے۔ دل کی بات بعد میں کریں گے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، دلوں کی بات بعد میں کریں گے، قلب کی بات بعد میں کریں گے۔ میں نے جب صحابہ کے دلوں پہ ایمان لکھا تو اب ایمان سونا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بولیے ذرا سبحان۔ بڑی معتبر ہے جماعت صاحب،
بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو ناریب بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ۔ اس لیے ایک جملہ کہنے چلا تھا، اب وقت زیادہ لگتا چلا جائے گا، حالانکہ 12 بجے انشاءاللہ دعا بھی کرانی ہے۔ میں ابھی موضوع پہ میں نے تو آنا ہے، تم گھبرا گئے ہو۔ توجہ ہے دوستو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا میرے ساتھ جلدی جلدی بولتے چلے جائیے، جلدی انشاءاللہ ختم کر دوں گا، سمیٹ دوں گا۔ میں نے ایک جملہ بولا، یہ مسجد نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے، یہ داڑیاں نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے، شب جمعہ والے ساتھیوں تبلیغی مرکز نہ ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے، ناراض نہیں ہو گئے، خانقاہیں نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے، آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے وہ حیا والی نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے، آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے وہ کبھی نہ آتی اگر صحابہ نہ ہوتے۔ اچھا ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، اتنے بڑے جملے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، طہارت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی مدرسہ نہ ہوتا، خانقاہ نہ ہوتی مرکز نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے۔ یہ بڑا جملہ نہیں، چھوٹا جملہ ہے، اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں نا، میں نے چھوٹا جملہ ہی بولنا تھا۔ حضور بڑے ہیں نا، حضور بڑے ہیں نا، تو حضور نے صحابہ کے بارے میں بڑا جملہ بولا ہے۔ میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹا جملہ بولنا تھا، میں نے یہی کہنا تھا مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، یا داڑھی میری نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، میرے سر پہ ٹوپی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، میرے لب پہ یہ تقریر نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، میرے گھر میں حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، میری بیٹی حیا نہ کرتی اگر صحابہ نہ ہوتے۔ میں نے یہی کہنا تھا کیونکہ میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹی بات کرنی تھی۔ حضور بڑے ہیں نا، یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور بڑے ہیں نا، حضور نے بڑی بات کی ہے، سناؤں سناؤں؟ میرے آقا جب پہنچے نا بدر میں، بدر میں صحابہ کو فرمایا خیموں میں آرام کرو، صبح مارکا ہوگا، صبح میدان سجے گا۔ خود اپنے خیمے میں جانے لگے، خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا، کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں رب سے باتیں کرنے لگا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں رب سے کنیکشن ملانے لگا ہوں۔ میلسی آلے ہوں، دکھ ہوئے گا، دکھ ہوئے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں سن کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ۔ اگر ابو بکر آیا تو روکنا۔ کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے، تیری نفاتوں کے، تیری بلندی کے، تیرے عروج کے، تیرے معراج کے، تیری بے تکلفی کے، کیا کہنے تیری بے لطف کی بات یہ آئے ہی ابو بکر، اور ابو بکر جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا پیارے آقا سجدے میں ہیں۔ حضور کا سجدہ اتنا طول پکڑ چکا ہے کہ پیارے آقا کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے، اور جہاں آقا نے سجدہ کیا وہ ریتلی زمین حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور پیارے آقا کے لبوں پہ جملہ کیا تھا؟ مولا یہ جو 313 لے کے آیا ہوں یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میری توجہ ہے، یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں، ان کے بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں، پاؤں میں ڈھنگ کی چپل نہیں، اللہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ساز و سامان نہیں، اسلحہ نہیں، پیشہ ور جنگجو نہیں، اور مارے کھا کے آئے ہیں، وطن چھوڑ کے آئے ہیں، اولادیں چھوڑی، مکان چھوڑے، دکان چھوڑی، تجارت چھوڑی۔ حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر امیہ نے اتنے ظلم کیے، اب گوشت نہیں ہڈیاں
بیٹیاں نکلی ہوئی ہیں, اللہ اسے بھی لے کر آ گیا. یہ آ گئے ہیں, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, لیکن اللہ تو بھی سن لے, آج اپنے محبوب کی زبان سے سن لے. اگر آج یہ کٹ گئے, اگر آج یہ ذبح ہو گئے, تو پھر تو بھی یاد رکھ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ارے قاضی چھوٹا ہے, قاضی نے تو یہ کہا ہے, یا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, مدرسہ نہ ہوتا صحابہ نہ ہوتے. میرے آقا بڑے ہیں, آقا نے بڑا جملہ بولا ہے, مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ نہیں ہوتے. سبحان اللہ. لطف کی بات یہ, خیمے میں آئے ہی ابو بکر. کون آئے؟ کون آئے؟ ابو بکر تیری بے تکلفی کے قربان جاؤں, تیرے عروج کے قربان جاؤں. پیارے آقا ایک دن صحابہ کی مجلس میں فرماتے ہیں, میری اور ابو بکر کی روح نے عالم ارواح میں دوڑ لگائی. میری اور ابو بکر کی روح نے عالم ارواح میں دوڑ لگائی. 2 قدم میری روح ابو بکر کی روح سے آگے رہی, پھر یہ 2 قدم ہی کا فاصلہ رہا مزار تک پہنچنے تک. سبحان اللہ. پھر یہ 2 قدم ہی کا فاصلہ. کیا کہنے ابو بکر تیری رفتوں کے, پیغمبر تو نہ تھا, پیغمبر جیسا لگتا تھا. او برامدے والے تسی بھی بول دو, روزہ تو نہیں تو رکھے یا روزہ تو نہیں رکھے. بولیے ذرا, بولیے میرے ساتھ. پیغمبر تو نہ تھا, پیغمبر جیسا لگتا تھا, وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر, وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میں موضوع تے جھون آیا, تسی میرے خیال سے گھراں چپڑ بھی گئے ہو. جی بیٹھے ہو, منو نال لے کے جاوے ہو, میں انہوں نے اتھی بہ کے تو نہیں کردا نا. رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں, شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جا. صدائے عشق ہوں نظرانہ دل لے کے آیا ہوں, یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں. زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو, مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا. کیا کہنے ابو بکر تیری رفتوں کے, تیری بلندیوں کے, تیرے عروج کے, تیرے معراج کے. میں باتیں تو ڈھیر ساری ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن 1-2 جھلکیاں عرض کرتا ہوں. جی 1-2 جھلکیاں عرض کرتا ہوں میں. اللہ اکبر. جو حرمین شریفین ہو کے آئے ہیں انہیں زیادہ اس چیز کا لطف آئے گا جو میں عرض کرنے لگا ہوں. جہاں مروہ پہاڑی ہے نا, اس سے باہر کو نکلیں, جب صحیح بندے کی مکمل ہو جائے, مروہ پہاڑی سے باہر بندہ نکلے تو سامنے ایک لمبی بلڈنگ ہے, بیت الخلا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا. اس کا اور اس سے تھوڑی سی اونچی, کوئی زیادہ چڑھائی نہیں ہے, بالکل ہلکی سی معمولی سی چڑھائی ہے, معمولی سا یعنی کہ تھوڑا سا اونچائی ہے جگہ کی. وہاں ایک چھوٹی سی بڑی باوقار عمارت ہے, کتب خانہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا گھر تھا. اور ادھر یہ باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں تو جہاں آج کلاک ٹاور ہے, اس کی پچھلی جانب کا جو ایریا ہے, یہ ایریا مسفلا محلہ کہلاتا ہے. یہ وہ محلہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا. بیٹا آپ بھی کہو سبحان اللہ. اتنا دھیان سے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں, میں قاضی مطیع اللہ.
دوستوں توجہ ہے؟ وہاں ابو بکر کا گھر. اب نقشہ آ گیا آپ کے ذہن میں؟ کیا کہہ رہے ہجرت کی رات حضور ابو جہل کے پڑوس سے نکلے. کس کے پڑوس سے نکلے؟ ابو جہل کے پڑوس سے. صفا پہاڑی یہ فاران کی چوٹی، اسے کراس کیا، موجودہ مطاف والی جگہ کو کراس کیا، باب عبدالعزیز کو کراس کیا، کلاک ٹاور والی جگہ اس کو کراس کیا، ابو بکر کے گھر پہنچے. دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا. میں اپنے تخیل کا آدمی ہوں، اپنے تخیل میں سوال کیا، ابو بکر ادھر دستک ہوئی، ادھر آپ نے دروازہ کھول دیا. پوچھا تو ہوتا من دقل باب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا ہے. ہجرت والی رات، خطروں والی رات، دشمنوں والی رات، پوچھا تو ہوتا دروازے پر کون. ادھر دستک ہوئی، ادھر آپ نے دروازہ کھول دیا. ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھو تو کون سمجھو؟ سبحان اللہ کو ذرا سبحان اللہ. میں یہاں پر حضرت کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں. پیارے آقا جب اپنے گھر سے چلے، آپ علماء کرام سے ایک بات سنتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ پیارے آقا نے اپنے قدموں والی جگہ سے مٹی کو سنیے گا کہ میں آج سنا رہے ہیں، سنیے نا. اپنے قدموں والی جگہ سے مٹی کو اٹھایا اور ان کی جانب، کافروں کی جانب، مشرکوں کی جانب یوں کر کے پھینکا. وہ اندھے ہو گئے، انہیں نظر نہ آیا. اب میرا ایک تخیل ہے حضرت، یہ ضروری نہیں کہ وہ مٹی ان کی آنکھوں میں پہنچی ہو. آپ کی توجہ نہیں میری جان. یہ ضروری نہیں کہ وہ مٹی جو حضور نے پھینکی وہ ان کی آنکھوں میں. پیارے آقا کا معجزہ، وہ ضروری تو نہیں کہ سب کی آنکھوں وہ مٹی پہنچی، لیکن اللہ نے اس مٹی کی وجہ سے، حضور کے پھینکنے کی وجہ سے، حضور کے پھونکنے کی وجہ سے انہیں اندھا کر دیا، انہیں نظر نہ آیا. میرے دماغ میں ایک بات آئی، آپ کے حوالے کرتا ہوں، اصلاح فرما دیجئے گا. وہ میرا اللہ جو محبوب کی ایک مٹھی پھینکنے سے انہیں اندھا کر سکتا ہے اور حضور ان کے درمیان سے نکل سکتے ہیں، کیا ضرورت تھی 3 راتیں غار میں ٹھہرانے کی؟ کیا ضرورت تھی 3 دن 3 راتیں محبوب کو غار میں ٹھہرانے کی؟ یہاں مٹھی اٹھائی حضور نے، یوں شاطل وجوہ پڑی، پھینک دیا. وہ ضروری بھی نہیں کہ ان کی آنکھوں میں گئی، لیکن رب نے حفاظت کی، ان کے درمیان سے نکلا. اب تو پیچھے رہ گئے تھے وہ، اب تو وہ پیچھے رہ گئے تھے، اور قدموں کے نشان بھی جہاں 4 تھے وہاں 2 رہ گئے. اشاریاں معرفت دیا. اب تو وہاں اب کیا ضرورت؟ حضور تو نکل چکے تھے، سفر کر چکے تھے، یہ پیچھے رہ گئے تھے، یہ تو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کبھی اس گلی میں، کبھی ادھر، کبھی علی کو اٹھا کر، کبھی ابو بکر کے دروازے. اتنا فاصلہ رہ گیا، گزر چکا، اتنا وقت گزر چکا. اب کیا ضرورت تھی 3 راتیں وہاں ٹھہرانے کی، 3 دن ٹھہرانے کی؟ رب نے ذہن میں بات ڈالی ہے، کتابوں میں نہیں، خطابوں میں بھی نہیں. رب نے ذہن میں قاضی کے بات ڈالی ہے. آپ نے دعا کرانی ہو، اللہ مجھے فرماتے ہیں تو نے کسی سے دعا کرانی ہو مشکل بن جائے تو کہتے ہے کوئی نیک بندہ ڈھونڈ اس سے دعا کرا. سادہ لفظوں میں کہوں تو کہتے ہے کوئی متقی ہو اس سے دعا کرا. ابو بکر متقی نہیں، اتقا ہے. ابو بکر کی ایک دعا تھی، اللہ النظر الی وجہک
हूँ, चेहरा तेरे मुस्तफा का हो। इस दुआ को रब ने पूरा करना था, एहतिमाम फरमाया खार का। नहीं मेरी बात मेरी बात समझ आई है? इसलिए एहतिमाम फरमाया। मैं तो गलती नहीं कर सुभान। आप बैठे हैं, थोड़ी देर में और आगे चलूँ जी। क्या कहने अबू बकर तेरी अजमतों के, क्या कहने रिफतों के। यार आगे फरमाते चलना है, या रसूलल्लाह चलिए चलिए। गारे शोर की चढ़ाइयाँ आप उलमा सुनते रहते, और मुमकिन है आज की महफिल में भी आपने कुछ सुना हो, मैंने तो नहीं सुना। गार शोर की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं। एक मौके पे जब अबू बकर ने देखा ना कि नबूवत के पाँव से खून आ रहा है, या रसूलल्लाह सवार हो जाइए। प्यारे आका ने यूं देखा, अबू बकर किस पर? सवार हो जाओ, सवारी तो है कोई नहीं, सवार तो हुआ जाता है सवारी पर। हुजूर ने यूं देखा, अबू बकर झुक गया। हुजूर सवार हुए, हुजूर सवार हुए, तफसीलात में नहीं जा सकता, चिथ नहीं सकता। अब वो हुजूर सवार हुए, हुजूर सवार हुए, हुजूर सवार हुए। आप उलमा से सुनते रहते हैं, हुजूर के कंधे पर मोहरे नबूवत है। काजी अर्ज किया करता है, हुजूर के कंधे पर मोहरे नबूवत है, अबू बकर के कंधे पर वजूदे नबूवत है। और जब हुजूर सवार हुए, जब हुजूर सवार, हुजूर का एक पाँव मुबारक इस जानिब, एक पाँव मुबारक इस जानिब, पाँव एक इधर हो एक इधर हो, और हो भी चढ़ाई, तो ला महला जो बैठा हुआ हो ना कंधे पर, वो जिसके कंधे पर बैठा हुआ है अपने हाथ उसके सर पे रख दे। और कोई नक्शा रह चाहिए, और कोई नक्शा रह चाहिए। हुजूर का एक पाँव मुबारक इधर, एक पाँव मुबारक इधर, और हुजूर ने अपने हाथों से अबू बकर के सर को पकड़ लिया। तो मुझे कहने दे, अबू बकर का सर हुजूर के हाथों में, मेरे मिजाज के 10 बंदे भी हुए तो लुत्फ आ जाएगा। सर नहीं, अबू बकर का दिमाग हुजूर के हाथों में। अबू बकर का दिमाग हुजूर के हाथों में, अबू बकर की सोच हुजूर के हाथों में। अब इस दिमाग से वही सोच बाहर आएगी जो हुजूर चाहेंगे। मैंने एड्रेस दो, मैं घर आके सुनूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहा पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। अच्छा बड़ी लंबी बात है, मैं वो सारी नहीं करता आपके सामने, 1 घंटा तो हो भी गया, आधा वक्त आपकी मिन्नतों पे लग गया। चलो कोई बात नहीं, मुझे आपकी मिन्नतें करके भी राहत मिली है, क्योंकि हो जो मेरे अपने। मैं गैरों की तो मिन्नत नहीं कर रहा, अपनों की कर रहा हूँ। कदी कदी तो भी तो करनी पै ही जाती है। कमाल सुभान नाराज नहीं बैठे मेरे नाल। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर। गार में पहुंचे, अबू बकर पहले दाखिल हुए, गार को साफ किया, सुराखों को बंद किया। एक सुराख बचा, वहां अपनी एड़ी रखी। लेकिन मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं 2 सुराख बचे, अपने दोनों पांव रखे। ये हजरत कांदलवी रहमतुल्लाह ने लिखा, 2 सुराख बचे, अपने दोनों पांव रखे, गोदी को बिछाया, रेहल को बनाया, बिस्तर को बिछाया, सजाया, फिर अर्ज किया, तफज्जल या रसूल अल्लाह, तकद्दम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आइए। हुजूर तशरीफ